بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أنا والساعة كهاتين. وبه قال حدثنا محمد بن عبد بن هياد الأسدي الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العربي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجاهد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الكهري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذ أنا في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لإشباع السبابة والوسطى. هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرف إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أنا والساعة كهاتين. وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى وبعض عليهما على الآخر. هذا حديث حسن صحيح. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کا وجود باوجود اس اعتبار سے علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. علامت قریبہ نہیں ہے، علامت بعیدہ میں ہے. آپ اسی کو فرما رہے ہیں بعثت انا فی نفس الساعۃ. بالکل دو انگلیوں کی طرح سے ہے، جیسے یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، بس ایک آگے بڑھ گئی دوسری پیچھے ہے. میں پہلے آ گیا، میرے پیچھے قیامت آنے والی ہے. یہ قربت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے کہ ابھی آپ کے وجود کے بعد ایک دوسرے نبی کا وجود بھی دنیا میں آنا تھا. آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. جی باب ما جاء في قتال الترك. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وهريرة وأبي سعيد وعمر بن دغلة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتال الترک. ترکیوں کے ساتھ قتال. لیکن جو باب میں روایت لا کر کے رکھے ان میں کہیں ترک کا لفظ نہیں ہے. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان. مجنہ کہتے ہیں ڈھال کو جو بالکل چکنی ہوتی ہے، اوپر نیچے اٹھی ہوئی نہیں، اس لیے کہ اگر اٹھی ہوئی ہوگی تو تلوار پڑے گی تو اٹک جائے گی، کاٹ دے گی. بالکل سپاٹ ہے تو پڑے گی تو پھسل جائے گی. مطلقہ تہ بتہ کا موٹی جو ایک کے اوپر گداز چہرے والے، یہ صفت ہے. اس صفت کی بنیاد پر ترک متعین ہو جائیں یہ نہیں ہے. لیکن ترک کہا گیا اس لیے کہ روایات کے اندر، بخاری کی روایت کے اندر یہاں ترک کے الفاظ آئے ہیں، لہذا صاحب کتاب نے ترجمے کے اندر ترک کو رکھ دیا. مراد یہ لوگ ہیں کأن وجوہہم، ہمارے چہروں کے اندر نشیب و فراز ہوتا ہے، ناک ابھری ہوئی، آنکھیں اندر. لیکن بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں نیپالی، اوپر سے نیچے تک سپاٹ، ناک پڈھی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی. فرماتے ہیں ترک مراد ہے. تو دیکھیے ترک دو ہیں. ایک ترک یہ ہے جو جزیرت العرب کے شمال میں ہے، قسطنطنیہ اور استنبول جہاں پایا جاتا ہے. ایک ہے ترکستان جو روس کے اندر جیسے تاجکستان، ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، قرقزستان ہے، اسی طریقے سے ترکمانستان بھی ہے.
زبانیں ترکمانستان اور یہ ترک ہے قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، الفاظ کا فرق کہیں کہیں آتا ہے۔ فرماتے ہیں مراد اس سے وہی ترکمانستان ہے، یہ ترک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی صورتیں تو یورپین قوموں کی طرح سے ہوتی ہیں یا ہندوستانیوں کی طرح سے، رنگ ان کے سفید ہوتے ہیں، ابھری ہوئی ناک ہوتی ہے، اسی طریقے سے آنکھیں بھی ابھری ہوئی ہوتی ہیں یا دھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ترکمانستان کے لوگ ایسے ہی ہیں کہ سر اوپر سے نیچے تک چہرہ سپاٹ ہوتا ہے، جیسے کسی نے نشانات بنا کر کے آنکھیں بنا دی، اور گداز ہوتا ہے بمقابلہ نیپالیوں کے، ان کے قد و قامت بھی لمبے ہوتے ہیں، اور تو یہ علامات جو بتائی جا رہی ہیں کأن وجوہہم المجان مجنہ المطرقہ طے بطے اوپر، یہ صفات ان لوگوں کی ہے جو ترکمانستان کے ہیں، اسی لیے صاحب کتاب نے ترک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری صفت یہ ہوگی نعالہم الشعر، ان کے نعل جوتے شعر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنایا ہو اس بات سے کہ اتنے لمبے لمبے سر کے بال ہوں گے جو جوتوں تک پہنچ رہے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سرد علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ بھی شمال کے ہیں، بڑی شدید سردی ہوتی ہے، وہ جوتے ایسے بناتے ہیں کہ جن کے اندر یہاں کے جوتے اس کو دباغت دے کر کے بالوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ دباغت اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہ بال موجود رہیں، اور پھر اس کے جوتے بناتے ہیں، بال اندر کی سمت میں رہتے ہیں، اس لیے وہ گرم ہوتے ہیں اور اس سے پہننے والے کو بڑا فائدہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتسحقن كنوزهما في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. اذا ذهب کسرا فلا کسرا بعده واذا ذهب قیصر واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده، یہ دونوں کی دونوں لقب ہیں۔ قیصر کسرا کہا جاتا ہے فارس کے بادشاہ کو، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہان جہان کے نام جو قرب و جوار کے تھے ان کے پاس پیغام بھیجا ہے، ان کو دعوت دی ہے الی الاسلام۔ کہتے ہیں کہ جب خط کسریٰ کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا، اور جب قیصر کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو سنا، اس کا احترام کیا، اور وہ قریب تھا کہ اسلام لے آتا، لیکن اس کے حاشیہ نشین اور حاشیہ بردار لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی دوسری مذہب کو قبول کر لو اور ہمارے بادشاہ رہو، ہم تمہیں بادشاہ نہیں رہنے دیں گے۔ تو دنیا کی محبت میں اگرچہ اس نے اس کا احترام کیا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ دونوں واقعات تاریخ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہت کسریٰ کی ختم کر دی گئی اور اس کے اوپر قبضہ مسلمانوں کا ہوا، یکبارگی ختم کر دی گئی۔ یہ سزا ہے اس کی جو اس نے معاملہ نبی کریم علیہ السلام کے مکتوب گرامی کے ساتھ کیا۔ لیکن قیصر کی حکومت یکبارگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ باقی رہی ہے، یہاں تک کہ بعد میں مسلمانوں کو عروج ہوا اور انہوں نے روم کے اوپر بادشاہت کو ختم کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہے
کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. یہ تو بات تک رہا ہے قیصر، یہ تو ایک بارگی نہیں ختم ہوا. تو فرمانے کا منشا یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے شمال کے اندر ان کی حکومتیں ایران سے آگے بڑھ کر کے عراق تک پہنچی ہوئی تھی. روم کی حکومت روم سے نکل کر کے جزیرۃ العرب کے شمال میں شام تک پہنچی ہوئی تھی. اب چونکہ ان لوگوں کا کاروبار اہل مکہ کا صرف تجارت تھا، وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، تو قرآن نے کہا رحلت الشتاء والصیف، جب گرمی ہوتی تھی تو یہ لوگ کاروبار کرنے کے لیے شمال میں جاتے تھے، یعنی عراق اور شام میں جاتے تھے. یہ شمال جزیرۃ العرب ہے. اور جب سردی ہوتی تھی اور وہاں برف باری ناقابل برداشت ہوتی تھی تو پھر یہ جاتے تھے جنوب کی طرف یمن میں، اور وہاں جا کر کے کاروبار کرتے تھے، اپنا سامان لے جاتے تھے، پیسہ لے جاتے تھے اور وہاں سے سامان لے کر کے آتے تھے. تو جب اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی اور یہ لوگ ایمان لے آئے، فتح مکہ ہو گیا، تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کا کاروبار تو تجارت ہے، یہ تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب آپ نے فرمایا ان کی تطیبا للقلوب اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. مراد اس سے یہ نہیں آئے کہ ان کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عراق سے نکل جائیں گے، یہاں سے مر جائیں گے اور یہ ان کی حکومت سے نکل جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر نہیں آ پائیں گے، یہ آزاد ہو جائیں گے. اسی طرح روم کی حکومت جب ایک مرتبہ شام سے نکل جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، یہاں سے تو دوبارہ نہیں آ پائے گی. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کے لیے کاروبار کے دروازے کھول دیے. جی باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما وعنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحر بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ وقال عليكم بالشام وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. روایات آتی ہیں اور آ چکی بھی ہیں کہ قرب قیامت کے اندر علامات قریبہ میں ہے کہ عدن کی طرف سے آگ اٹھے گی. عدن بالکل جزیرۃ العرب کے جنوب میں ہے، ساحل سمندر ہے. یمن کا دار السلطنت بھی ہے اس زمانے میں، وہاں سے آگ اٹھے گی اور شمال کی طرف چلے گی. کیونکہ حضرموت بھی جنوب ہی کے اندر ہے، محدثین عام طور پر فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو حضرموت سے اٹھے گی یہ وہی آگ ہے جس کا ذکر دوسری روایات میں آیا کہ وہ عدن کی طرف سے اٹھے گی اور شمال کی طرف چلے گی. تقیل معهم حیث قالوا وتبیت معهم حیث باتوا. یہاں چلتے چلتے لوگ تھک جائیں گے، اب نہیں چلا جاتا، لہذا اب ضرورت ہے کہ سو جائیں، دن میں سوئیں، قیلولہ کریں یا رات میں سوئیں، یہ آگ بھی رک جائے گی. اور صبح ہوگی، اب تازہ دم ہو گئے، پھر آگ بڑھنے لگے گی اور یہ اس سے بچنے کے لیے پھر چلیں گے. یہ دونوں آگیں
چاہے وہ حضرموت کا ذکر آیا ہو یا عدن کا، ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے آپ ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے اندر ہے لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز، اور جو روایت کے الفاظ ہیں اس کے اندر کہیں حجاز کا لفظ نہیں ہے، یہ حضرموت کی طرف سے آئی۔ حضرموت تو جنوب میں ہے، عدن بھی حجاز سے بہت دور ہے، اور حضرموت تو اور دور ہے، اس لیے کہ یہ عدن سے مزید مشرق کی طرف ہے، اگرچہ ہے جنوب ہی میں لیکن مشرق کی طرف ہے عدن سے، تو وہاں سے حجاز کو اور بھی دوری ہے، لیکن یہ جنوب سے اٹھے گی، دونوں کا حاصل ایک ہے۔ اب ان معنی کے اعتبار سے جو ترجمۃ الباب ہے حجاز کی طرف سے، من قبل الحجاز، حجاز کی طرف سے، اس کو اس روایت کو ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کی تعویل کی جائے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے جنوب سے اٹھے گی آگ اور وہ شمال کی طرف چلے گی، وہ حجاز سے گزرے گی، حجاز کی طرف چلے گی، اس کو فرما رہے ہیں من قبل الحجاز، ورنہ ترجمۃ الباب سے روایت کی مناسبت نہیں قائم ہوگی۔ یہ کہا جائے جب یہ فرما دیا کہ وہ جنوب سے اٹھ کر شمال کی طرف چلے گی اور شمالی میں حجاز بھی ہے، تو اگر آدمی مزید شمال کے اندر کھڑے ہو کر کے کہے کہ جزیرۃ العرب عدن سے اٹھے گی، تو درمیان میں اسی طرف تو حجاز بھی ہے، تو اس کو کہیں کہہ دیا عدن، کہیں کہہ دیا حضرموت، کہیں کہہ دیا حجاز، چونکہ جس وقت یہ کلام کیا جا رہا ہے یہ تمام کے تمام علاقے جزیرۃ العرب کے جنوب میں ہیں، اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مطابقت ہے اور دونوں کے درمیان میں بعد نہیں ہے، ورنہ تو روایت کے اندر کہیں حجاز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے مناسبت قائم نہیں رہے گی۔ جی باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون فما تأمرون، تو کیا کریں ہم؟ فرمایا علیکم بالشام۔ محدثین فرماتے ہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت شام اپنے اندر خیر رکھنے والا ہوگا، اس وقت اپنے نظام کے اعتبار سے، جو افراد اس وقت وہاں رہنے والے ہوں گے اس کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا، یا پھر مراد یہ ہے کہ ارض محشر جو ہے جہاں حشر ہوگا وہ وہی علاقہ ہے، جزیرۃ العرب کا شمالی علاقہ۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہی ہو جائے گا علیکم بالشام، وہاں جاؤ قیامت قائم ہوگی، وہی مقام حشر ہے۔ جی باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. وفيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وفي الباب عن جابر بن سمرة بن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين حتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا حديث حسن هذا حديث صحيح. باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. کذاب سے مراد کیا ہے؟ جھوٹے. یہاں مراد ہے کذاب تو بہت لوگ ہوتے ہیں کذب بیانی کرنے والے، یہاں مراد ہے
جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے، یہ مراد ہے۔ روایت کے کلمات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں امر غیر واقعی جو مطابق للواقع نہ ہو، اس کو زبان سے بولنے والے چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو، کوئی خبر بھی ہو، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص خبر، جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے، یہ مراد ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کہا جائے، دیکھا جائے تو جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے کوئی 30 تھوڑے ہی ہیں، سینکڑوں ہیں، ایک ایک زمانے کے اندر، زمانے نبوت کے اندر پائے گئے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرتے تھے اور کذاب تھے، جھوٹا دعوی نبوت کرتے تھے۔ آپ فرمانے وہاں خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس زمانے سے لے کر آج تک برابر لوگ دعوی نبوت، زمانے صحابہ کے اندر دعوی نبوت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اگلے باب کے اندر آ رہا ہے۔ اس لیے 30 کی قید چونکہ زبان نبوت سے نکلی ہے، اس لیے اس کا مفہوم کیا جائے گا خاص طریقے کے اوپر۔ مطلب ہے کہ دعوی نبوت کرنے والے تو بے شمار پاگل ہوں گے، لوگ ان کی تکذیب کر دیں گے، لیکن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پیچھے امت کا ایک بڑا طبقہ ہو جائے گا، ایسے 30 ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور ان کی تصدیق کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جو اپنے پیچھے اپنے دعوی نبوت کے اندر اپنی ناپاک ذریت چھوڑ کر جائیں گے اور وہ لائے ہوئے عقیدے کی بنیاد پر جو جھوٹا عقیدہ ہوگا، کذابون، دجل و فریب کرنے والے ہوں گے، ان کے دجل و فریب کا لوگ شکار ہو جائیں گے، ایسے لوگ 30 ہوں گے۔ ورنہ نفس کذاب دجال جو دعوی نبوت جھوٹا کرنے والے، ان کی تعداد تو سینکڑوں ہو جائے گی۔ جب ہوتی رہی ہے زمانے نبوت کے بعد سے، تو جیسے جیسے ظلمات بڑھتی چلی جائیں گی اور قرب قیامت آئے گا تو یہ لوگ تو اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ان کی تعداد صرف 30 اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کی بنیاد پر 30 مراد لیا جائے گا۔ نفس اطلاق کذب کا ہو، دعوی نبوت غلط کر رہے ہیں، ان کی تعداد تو بہت ہے۔ تو یہ 30 کذابون سے مراد یہ ہے کہ ایسے دعوی نبوت کرنے والے جھوٹے جن کے پیچھے ایک ذریت شیاطین کی جماعت ہوگی اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کے نہ ماننے والے ہوں گے، اور ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے جو اس عقیدہ فاصلہ کا شکار ہو جائے گی، ان کی تعداد ایسی ہو۔ جی باب ما جاء في تقييد الكذاب ومخبر. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا فضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عوف عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقييد الكذاب ومخبر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شريك نحوه. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقال عبد الله بن عوف ويقول عبد الله بن عوف وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة ويقال الكذاب والمختار بن أبي عبيد والمبير والحجاج بن يوسف. وفي قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمير عن هشام بن عفان قال أحسوا ما قدر الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. کہتے ہیں بابو ما جاء فی ثقیف کذاب و مبین. ثقیف کے اندر ثقفی
جو لوگ کہلائیں گے ان کے اندر دو آدمی ایسے گزریں گے جو اپنے اندر صفت امتیاز رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دو آدمی کیا امتیاز رکھیں گے؟ ایک تو ظالم ہوگا، مبیر، ابارہ یبیر، ظلم، ظالم ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ایسی خصوصیت ظلم رکھتا ہوگا کہ ایسا ظالم کوئی اور نہیں ہوگا کسی دوسرے قبیلے میں۔ اسی طریقے کے اوپر ایک کذاب بھی ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ مبیر سے مراد حجاج ابن یوسف ثقفی ہے، دیکھیں بنو ثقیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ایک اس کے اندر کذاب ہوگا۔ اس کذاب کے بارے میں محدثین کا عقیدہ ہے، یعنی بعض محدثین کی رائے ہے کہ کذاب کا مصداق ثقفی قبیلے کے اندر مختار ابن ابی عبید ابن مسعود ہے۔ ثقفی یہ ابن مسعود وہ نہیں ہے جو عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ تو حزنی ہیں، یہ ثقفی ہیں۔ آپ ثقفی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہاں ہوگا۔ یہ شخص ابتدا کے اندر بڑا عالم تھا اور اپنی بات کہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کھڑا ہوا اور حضرت عثمان کا کہ قتل کے سلسلے کے اندر خون بہا، پھر حضرت حسین کا ہو گیا قتل۔ ان کے خون کے سلسلے میں لوگوں کو اپنی طرف کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ نواسہ رسول سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو قربت اور تعلق تھا وہ دوسروں سے نہیں تھا۔ اس لیے جو آدمی کھڑا ہوا اور اس نے مطالبہ کیا ان کے خون کا بدلہ لینے کا، امت اس کے پھر آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا کہ ایسی صورت ہو گئی تو اس نے دعوی نبوت شروع کر دیا، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے یکبارگی دعوی نبوت آہستہ آہستہ جیسے جیسے جماعت پیدا ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے جو دعوی نبوت مرزا ابتدا کے اندر فوراً اس نے دعوی نبوت نہیں کر دیا، آہستہ آہستہ کبھی مہدی موعود کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود کا وعدہ کیا، پھر کبھی اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام ہی کا پرتو پہننے لگا کہ میں ذلی بروزی ہوں۔ ذل سایہ آپ کا کہتے ہیں زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ جو سایہ اس وقت نہیں پڑتا تھا اب وہ سایہ بڑا تھا، یبرزو ظاہر ہے، غلب زمانہ میں ہے، کہانی کو بھی براز کہتے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر لوگ وہ بھی دعویٰ کرتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق کذاب کا مراد اس سے مصداق اس کا کہتے ہیں کہ مختار ابن ابی عبید ابن مسعود ثقفی۔ باب ما جاء في قوم الثالثين، کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کے بعد جو اس نے ظلم کیا، جن کو جیلوں میں بند کیا اور مقدمہ قائم کیا یا جنگ و جدال کے اندر قتل کیا، ان کی تو الگ تعداد، بغیر جنگ و جدال کے جن کو قتل کیا کہتے ہیں قتل صبرن، صبرن قتل کیا گیا، ما قتل حربن اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بغیر جنگ و جدال کے قتل کیے گئے ہیں ان کا احصاء کیا تو 1,20,000 لوگ تھے جن کا قتل جنگ کے میدان میں نہیں، ذرا غلطی ہوئی ان کا اڑا دیا۔ خطبہ دے رہا ہے اتنا لمبا خطبہ کہ جمعے کی نماز کا وقت بھی نکل گیا، خبردار اگر کوئی اٹھا قتل کرنا۔ یہ ہے صبرن قتل، بغیر حرب کے قتل کرنا، خواہ مخواہ
ذرا بھی خلاف کچھ کہا، کسی نے زبان سے نکلا قتل کر دیا. یہ اس طرح کے لوگ 1,00,000 سے زیادہ تھے. جی. باب ما جاء في القرن الثالث. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتثمنون ويحبون الثمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار. وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يسار ولم يذكر فيه علي بن مدرك. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يسار عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وهذا صح عندي من حديث محمد بن فضيل. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مناص عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ولا أعلم وذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويحكمون ولا يؤتمنون ويخشو فيهم السمن. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں قرن ثالث، قرن اول صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے. کیونکہ صحابہ کے زمانے کا مطلب ہے ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو بحالت ایمان دیکھا ہے. ان لوگوں کا تو مقام سب سے زیادہ بلند و برتر ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ صحابیت ختم ہو رہا ہے. سب سے آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ ابو الطفیل ہے. 100 سال، 90 سال، 97 سال، یہ مختلف اقوال ہیں ان کے انتقال پر. گویا کہ قرن اول ختم ہوتا ہے 100 سال کے اوپر تقریباً. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قرن ثانی جو تابعین کا زمانہ ہے وہ تقریباً 80 سال چلتا ہے یہاں سے. تبع تابعین کا زمانہ مزید 50 سال چلتا ہے. 80 اور 50 تقریباً 230 سال پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ. پتا چلا کہ جن کو یہاں قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہر زمانہ یا ہر قرن اپنے بسنے والے لوگوں کی عمر کی بنیاد کے اوپر ہے. جو کہا جا رہا ہے قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث، یہاں جو مراد افراد کے اعتبار سے لیا جا رہا ہے وہ اعمار کے پہلے والوں کی عمر لمبی رہی، 100 سال تک پہنچ گیا وہ زمانہ. دوسروں کی اس سے کم، تیسروں کی اس سے کم. اب فرماتے ہیں کہ ان کے اندر خیریت ہے. کیا مطلب؟ خیریت غالب ہے، ورنہ تو خوارج اسی میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلماً قتل ہوا وہ اسی زمانے کے اندر ہوا ہے. روافض کا وجود اسی زمانے کے اندر ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی گناہگار نہیں ہے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں خیریت غالب ہے، شر مغلوب ہے.
اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس کے اندر خیریت مغلوب ہوگی اور شر غالب ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لوگوں میں اتنا شعور ختم ہو جائے گا کہ اللہ کے نام نامی کا ان کے دلوں کے اندر کوئی اس کی اہمیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ یحلفون کذبا ولا یستحق، تو ہے کہ جھوٹی قسم کھا نہیں تو مار لوں گا گولی۔ لا یستحلف، کوئی مطالبہ نہیں کرے گا جھوٹی قسم کا، آدمی جھوٹ تیار ہے جھوٹ بولنے کے اوپر اور قسم کھانے کے لیے تیار ہے، جھوٹی شہادت دے ورنہ تیرے گھر کو مسمار کر دوں گا، آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن لا یستحلف وما ذلک یحلف ای کذبا، جھوٹی شہادت دینے کے لیے کوئی حالت مطالبہ نہیں۔ پتہ چلا کہ ان 3 زمانوں کے بعد اور بعض روایات کے اندر طبرانی اور ابن ابی شیبہ کے 4 کا بھی ذکر آیا۔ مطلب ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا ویسے ہی ویسے خیریت مغلوب اور شر غالب ہوتا چلا جائے گا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے، محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اجماع جن لوگوں کا قابل اعتبار ہے وہ اس زمانے کے لوگ ہیں جہاں خیریت غالب ہے۔ اگر شر غالب ہو گیا اور اب یہ اجماع کرتے ہیں، اس اجماع کا اعتبار نہیں ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں لوگ۔ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان کے جسم موٹے ہونے لگیں گے، یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں جینے کا مقصد خورد و نوش، کھانا پینا، رہنا سہنا، راحت و آرام، بس یہی مقصود ہوگا۔ اس سے پہلے کے جو زمانے وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، موت کو یاد کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ موت کو بھلا دینے والے ہوں گے۔ اس لیے جس کے سامنے ہر وقت موت کھڑی ہوئی ہے اس کے جسم کے اوپر گوشت کہاں سے، فربئی کہاں سے آئے گی اس کے اوپر؟ جی باب ما جاء في الخلفاء وفيه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عمرو بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 اميرا قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فسألت الذي يليه فقال كلهم من قريش هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث هذا حديث غريب يستغرب من حديث ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبيد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع ابي بكر تحت منبر بن عامر وهو يكتب عليه ثياب رقاق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله وهذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الخلفاء۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے کوئی بات کہی میری سمجھ میں نہیں آئی، دور بیٹھا تھا میں، تو جو میرے قریب تھا میں نے اس سے پوچھا
تو انہوں نے فرمایا یہ فرمایا ہے کہ 12 امیر ہوں گے اور کلہم من قریش ہوں گے۔ صاحب کتاب ترجمۃ الباب میں روایت کے اندر لفظ امیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ، مطلب ہے کہ امراء ہوں گے، کلہم من قریش ہوں گے، یہ بھی خلفاء ہیں، لیکن آگے روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت 30 سال تک چلے گی۔ تو خلافتیں دو ہیں، ایک خلافت علی منہاج النبوہ ہے، ایک خلافت ہے لیکن علی منہاج النبوہ نہیں ہے۔ وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بنیاد خلافت کی رشتہ نسبی نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، اس کے اندر زہد و تقوی ہے، ولایت ہے، اللہ سے قربت ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا فرد ہو، لیکن ارباب حل و عقد یہ دیکھ کر کس انسان کے اندر زہد و تقوی پایا جاتا ہے اور خلافت کے لیے جو شرائط ہیں، عدل، انصاف، فہم، ذکاوت، اور پھر سب سے بڑی بنیاد ہے ایمان، تقوی، اس شخص کو کا انتخاب کریں گے تو یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ لیکن اگر قید ہے کہ بس خاندان ہی کا فرد ہوگا، یا جو ملک کے سابق ہے اگر اولاد ہے تو وہی اولاد تخت نشین ہوگی، یہ خلافت ہے لیکن خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک خلافت علی منہاج النبوہ ہے، وہ 30 سال میں ختم ہو گئی، ایک خلافت ہے لیکن علی منہاج النبوہ نہیں ہے، یہ اس کے چنانچہ ساری امت بنو امیہ کے خلفاء امراء کو بھی خلفاء بولتی ہے، کہا جاتا ہے خلفاء بنو امیہ، خلفاء بنو عباس، حالانکہ ایک خاندان کے ساتھ خلافت تھمی ہوئی ہے، چاہے زہد و تقوی، بصیرت اور وہ صفات جو خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے وہ دوسروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ملک سابق کا وہ خلیفہ بحیثیت اپنے نسبی رشتے کے نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ خلافت ہے علی منہاج النبوہ نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے میرے بعد، حقیقت یہ ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے آپ نے نہیں فرمایا، کب پائے جائیں گے آپ نے نہیں فرمایا۔ علماء محدثین اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کی تشریح کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ الی یوم القیامہ جو امراء ہیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ الی یوم القیامہ 12 امیر ہوں گے، کلہم من قریش ہوں گے، وہ صفات جو امیر کے اندر ملحوظ ہونی چاہیے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہوں گی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 12 امیر ہوں گے کلہم من قریش، مراد ان سے وہ ہیں کہ ایک زمانے میں دو نہیں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جن امراء پر متفق ہو گئی، بس ایک ہی امیر ہے ساری دنیا کے اندر، ایسے امیر 12 ہوں گے جن پر سب کا اتفاق ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گزر گئے یہ 12، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آخر کے اندر جا کر کے مہدی موجود ہوں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس کے اندر داخل نہیں، لکلہم من قریش فرمایا، لیکن مہدی موجود ہوں گے، اور اسی طریقے کے اس سے پہلے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مصداق اس کا کیا ہے؟ لا یعلمہ الا اللہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ 12 ہوں گے کلہم من قریش۔ فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر، كنت مع ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ تحت منبر ابن عامر، ابن عامر کے منبر کے نیچے وہو یخطب، اور وہ خطبہ دے رہا تھا۔ یہ ہے عبداللہ ابن عامر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں زاد بھائی ہے، گویا کہ ابن عامر ہے عبداللہ ابن عامر، عامر باپ کا نام ہے، باپ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں۔ یہ عامر ایک طرف تو ماموں ہیں حضرت عثمان کے، دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی بہن بیضاء بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں عامر۔ پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، تو باپ کی بہن ہے بیضاء، ان کے بیٹے ہیں عامر، عامر کے بیٹے ہیں یہ ابن عامر جن کو کہا گیا ہے عبداللہ ابن عامر۔ یہ خطبہ دے رہا ہے اور اس کے اوپر جو جسم پر کپڑے ہیں بہت باریک ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بلال نے کہا، دیکھو تو ہمارے امیر کو، انظر الی امیرنا، فاسقوں کا لباس پہنتا ہے، یعنی اس زمانے کے اندر لباس ایسا جو موٹا ہو، کھردرا ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کے لباس کی صفات آتی ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی باریک لباس پہنتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ فاسقین کا لباس ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی، یہ جو ہے ابو بلال، اس کا نام ہے مرداس ابن ادیہ، یہ خوارج میں سے ہے، خوارج میں سے تھا اس لیے مخالف تھا، لہذا اس نے فوراً نقد کیا امیر کے اوپر، جو اگرچہ بتاتے خود امیر نہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے متعین کردہ امیر ہے، کہ دیکھو فساق کا لباس پہنا یعنی فاسق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس کو چپ، فرماتے ہیں کہ تو ایسی بات ہے، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، یہ سلطان اللہ فی الارض ہے، یہ سلطان کی نسبت اللہ کی طرف تشریفی ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی، جو اس کی توہین کرے گا تو توہین کر رہا ہے، لہذا اہانہ اللہ کا مصداق بنے گا۔ یہ فرماتے ہیں اس باب کے باب ما جاء فی الخلفاء، مطلب یہ ہے کہ خلافت دو طرح کی ہے، علی منہاج النبوہ ہے، علی منہاج النبوہ نہیں ہے۔ علی منہاج النبوہ وہ 30 سال کے اندر تکمیل کو پہنچ گئی، بعد حضرات صفات کی بنیاد پر 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سال کے جو خلافت کا زمانہ ہے، 99 سے لے کر 101 تک، ان کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔
کل کے تایا حاجی عبدالرحیم صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے. میری پوتی ذات 3 بھائی جیل میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے دعا کر دو بھائی. میرے بھانجے بھائی جو بیمار ہیں ان کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں